ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات کی اور اس کے مہمان ہوئے۔ اس نے آپ کی پوری ضیافت کی۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو اس شخص سے فرمایا، اگر تم ہم سے کچھ چاہتے ہو تو ہم دعا کریں تاکہ تمہاری مراد پوری ہو۔ اس نے کہا، خدا سے دعا کیجئے کہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے جس پر میں اپنی ضروریات زندگی رکھ کر سفر کر سکوں، اور چند گوسفند کے جن کے دودھ سے میں استفادہ کر سکوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کاش اس شخص کی ہمت بھی اس بنی اسرائیل کی ضعیفہ کی طرح ہوتی، یہ ہم سے کہتا کہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی نیکیاں خدا سے طلب کریں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ضعیفہ کا کیا قصہ ہے؟ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قصہ یوں سنایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے شام کی طرف جانا چاہا تو راستہ بھول گئے۔ بہت جستجو کی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ کہیں پہلے کی طرح پھر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے مصر کے لوگوں سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے کہ اگر ہم اس شہر سے چلے جائیں تو وعدہ خلافی ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ جب جناب یوسف کا انتقال ہوا تو انہوں نے مصر والوں سے خواہش کی کہ جب تم لوگ شام جانا تو میرا جنازہ ساتھ لیتے جانا اور میرے باپ یعقوب کے پاس دفنا دینا، ہمارے اجداد نے قبول کر لیا تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر واپس چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو، ورنہ اس پریشانی سے کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ بس تمام لوگ مصر واپس لوٹے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس شخص سے بھی قبر جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، اس نے اطلاع نہ ہونے کا اظہار کیا۔ پھر کسی ایک شخص نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یوسف کی قبر کہاں ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا آدمی اس عورت کے پاس پہنچا اور اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، موسیٰ سے کہنا اگر میرے علم کی ضرورت ہے تو میرے پاس آؤ، کیونکہ تقاضا علم یہی ہے۔ یہ پیغام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کی تصدیق کی اور اس کی بلند ہمتی پر تعجب کیا۔ پھر خود اس عورت کے پاس آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ تو عورت نے جواب دیا، موسیٰ، علم ایک قیمتی چیز ہے، کئی سال سے میں نے اسے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ میں اس وقت تمہیں بتاؤں گی جب تم میری 3 باتیں مان لو گی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی حاجتیں بیان کرو۔ تو اس عورت نے کہا، اول تو یہ کہ میری جوانی پلٹ آئے، دوسری یہ کہ تم مجھ سے عقد کرو، اور تیسری یہ کہ آخرت میں بھی مجھے تمہاری ہمسری کا شرف ملے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بلند ہمتی پر، جو کہ اپنی ان خواہشات سے دنیا و آخرت کی سعادت چاہتی تھی، تعجب کیا اور خدا سے دعا فرمائی۔ تو اس عورت کی تینوں دعائیں پوری ہو گئیں۔ اس وقت اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مصریوں نے ان کی قبر کے بارے میں اختلاف کیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے محلے میں بنے۔ اختلاف کی اتنی کثرت ہوئی کہ قریب تھا کہ تلواریں چلنے لگیں۔ اختلاف دور کرنے کے لیے طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم ایک تابوت بلوری میں رکھ کر اس کے سوراخ بند کر دیے جائیں اور دریائے مصر میں دفن کر دیا جائے، تاکہ شہر مصر کا پانی قبر جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر سے گزرے اور ہر جگہ پہنچے، تاکہ سب لوگ ان کی قبر کے فیض سے استفادہ کر سکیں۔ پھر اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دکھایا جہاں جناب یوسف علیہ السلام کی قبر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے تابوت جناب یوسف علیہ السلام کو نکال کر بیت المقدس سے 6 فرسخ دور، جو جگہ خلیل مقدس کے نام سے مشہور ہے، قبر جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس
حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے توجہ فرمائی کہ کبھی کبھار خداوند متعال تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، مگر ہم دعا کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم پروردگار عالم سے کیا مانگیں اور کیا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں پروردگار عالم سے مانگے۔ اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔